أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فناداها من تحتها تو اس نے پکارا مریم کو اس کے نیچے سے اللہ تحزنی یہ کہ غم نہ کھاؤ قد جعل ربک تحتک سریا یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چھوٹی ندی بنا دی ہے جب سیدہ مریم بچے کو جنم دے چکی تو بہت ہی غم زدہ تھیں کہ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں بغیر شادی کے ہی ایک بچے کی ماں بن گئی۔ تو فرمایا فناداہا من تحتہا، کسی نے ان کو نیچے سے پکارا۔ یہ پکارنے والا کون تھا؟ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جبریل امین تھے، انہوں نے آواز دی کہ اے مریم پریشان نہ ہو، اللہ نے تمہارے نیچے ایک چھوٹی ندی چلا دی ہے۔ سرا یسری کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور سریون کا معنی ہوتا ہے چھوٹی ندی، کیونکہ اس میں پانی چلتا ہے۔ اور علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ آواز دینے والے خود عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس کی تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ضمیر ہمیشہ اپنے قریب ترین فاعل کی طرف لوٹتی ہے، اور اس سارے سلسلہ کلام میں سب سے قریبی ذکر جن کا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ، تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے سے سیدہ مریم کو تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کا کوئی سبب بنائے گا۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کلام کرنے کی قدرت دی گئی تاکہ آئندہ بھی قوم کے سامنے وہ کلام کر سکیں۔ تو ان کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے علامہ ابن جریر کا کہ یہ آواز دینے والے خود عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ، وہ تجھ پر گرائے گا، رطباً جنیا، تازہ کھجوریں پکی ہوئی۔ اللہ پاک نے سیدہ مریم کی تنہائی اور ان کی کمزوری اور ان کی بھوک اور ان کی پیاس اور ان کے خوف اور ان کے ڈر کا معجزانہ طریقے سے علاج فرما دیا اور ان کی تمام ضروریات پوری کر دی۔ فرمایا کہ اے مریم کھجور کے تنے کو تھوڑا سا ہلاؤ، یہ تجھ پر کھجوریں گرائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کھجوروں کا موسم نہیں تھا اور درخت پر اس وقت کوئی پھل بھی نہیں لگا ہوا تھا، لیکن یہ سب کچھ معجزانہ طور پر ہوا۔ ایک اچھا خاصا جوان آدمی بھی اگر کھجور کے تنے کو ہلائے تو دیکھے کہ کتنی کھجوریں اس پر گرتی ہیں،
کوئی کھجور نہیں گرتی اس کے اوپر کھجور کے تنے کو ہلانے سے، لیکن ایک کمزور عورت جس کو ابھی ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے اس سے یہ کہا جائے کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تو مطلب یہ تھا کہ تم ہاتھ بڑھاؤ اور اس کے اوپر کھجوریں لگانا اور تمہارے اوپر گرانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو سیدہ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ پاک نے درخت پر کھجوریں بھی لگا دیں اور وہ کھجوریں سیدہ مریم کے اوپر گرا دیں اور نیچے سے ایک پانی کی نہر جاری کر دی اور فرمایا کہ کھجوریں کھاؤ، پانی پیو اور اپنے حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ ولادت کے بعد عورت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور جس کا فائدہ ہوتا ہے وہ کھجور ہے، کیونکہ کھجور میں ایسے غذائی اجزاء ہیں کہ جو کمزوری کو رفع کر دیتے ہیں اور جسم کی غذائی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، اور جنین کا مطلب ہے پکی ہوئی، یعنی تازہ تو ہوگی لیکن کچی نہیں ہوگی، پکی ہوئی کھجور آپ پر گرے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی ایک کو دیکھو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا میں نے رب رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو آج کے دن میں ہرگز کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فرمایا اے مریم کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو اور اپنے شاندار اور عظیم المرتبت بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر کوئی انسان تمہیں نظر آ جائے تو اشارے سے اسے کہنا، زبان سے نہ بولنا۔ فقال له بِيَدِهِ، عربی میں ہاتھ کے اشارے کو بھی قال سے بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے یہ کہہ دینا کہ میں نے آج اللہ کی خاطر چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ پہلی شریعتوں میں خاموشی کا روزہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ یہ ہر وقت کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور دھوپ میں رہے گا، کبھی سائے میں نہیں جائے گا، اور یہ روزہ رکھے گا اور کچھ کھائے پیے گا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ بیٹھ جائے اور آرام بھی کرے اور لیٹے بھی اور سائے میں بھی بیٹھے اور اپنے روزے کو پورا کرے۔ فرمایا کہ ہماری شریعت میں اس قسم کی نظریں ماننا جائز نہیں ہے۔ تو سیدہ نے کہا آج میں نے چپ کا روزہ رکھنے کی نظر مانی ہوئی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ،
تو سیدہ اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں اسے اٹھائے ہوئے. قالوا یا مریم، کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بلا شبہ تو ایک انوکھی چیز لے کر آئی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. سیدہ بلا خوف و خطر جب نفاس کے ایام گزار چکی تو اس کے بعد بچے کو گود میں اٹھایا اور بڑے دھڑلے سے قوم کے سامنے آ موجود ہوئیں. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ عبادت گزار خاتون جو دین کے کام کے لیے وقف تھی اور جس کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، یہ ایک بچے کو اٹھائے چلی آ رہی ہے، تو بہت حیران ہوئے اور غصے ہوئے. فرائض افری کا معنی ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، تو فریجن کا معنی بہتان والی چیز، انوکھی چیز، عجیب چیز اور بری چیز. کہا کہ اے مریم، تو ایک بڑی بری اور انوکھی چیز لے کر آئی ہے، تجھ سے یہ امید نہ تھی. اے ہارون کی بہن، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نجران گیا تو وہاں کے عیسائیوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی مغیرہ، یہ تمہارے قرآن میں جو ہے کہ یا اخت ہارون، تو یہ کیا بات ہے؟ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام تو سینکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے، اور ہارون یہ مریم کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مغیرہ، تم نے ان کو یہ کیوں نہ بتایا کہ انہم کانوا یسمون بانبیائہم وصالحیہم، کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے نبیوں کے نام پر اور اپنے نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. تو یہ ہارون اور ہیں، یہ حضرت مریم کے بھائی ہیں، اور اتفاق سے ان کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام بھی عمران ہے، لیکن وہ اور ہیں، یہ اور ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا بھائی تو ایک اچھی شہرت کا حامل تھا، عبادت گزار آدمی تھا، اور تم اس کی بہن ہو کر یہ کیا کرتوت کر کے آ گئی ہو؟ تو ماں بھی تمہاری ایسی بری نہ تھی. مطلب یہ کہ تم نے ایک ایسی برائی کا ارتکاب کیا ہے جو نہ تمہاری ماں کرتی تھی اور نہ تمہارے بھائی کرتے تھے، اور نہ ہی تم سے لوگوں کو یہ توقع تھی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو سیدہ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، انہوں نے کہا ہم کیسے بات کریں. مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس سے جو گود میں ایک بچہ ہے. کہنے لگے واہ جی واہ، چوری اور سینہ زوری، تم ہمیں بے وقوف سمجھتی ہو کہ ہم ایک ایسے بچے سے بات کریں جس کی پیدائش کو ابھی چند روز گزرے ہیں.
تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں کہ کیا معاملہ ہے؟ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بچہ بول اٹھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن ہی میں اس بات کی نفی کر دی کہ نہ تو وہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی خدا کا کوئی حصہ ہے، بلکہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں اور اس کے نبی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نبوت اور کتاب کی ذمہ داریاں ایک بچہ تو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ قیامت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، جلدی نہ کرو۔ مطلب کہ اللہ کے کام اتنے یقینی ہیں کہ گویا کہ وہ ہو چکے ہیں۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی میری نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اللہ پاک نے مجھے خاتم النبیین بنانے کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ تو اسی طرح کی یہ بات ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب دینے کا اور نبوت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جب آپ نے یہ بات کی تو سب لوگوں کی زبانیں خاموش ہو گئیں، اور سیدہ مریم کی عزت اور ان کا وقار اور ان کا احترام ان کے دل میں پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آدمیوں میں سے بہت سے انسان، تاریخ انسانی میں بہت سے مرد درجہ کمال کو پہنچے، ولم یکمل من النساء الا ثلاث، فرمایا کہ خواتین میں سے صرف 3 ہی ہیں جو درجہ کمال کو پہنچی ہیں، اور ان میں سے آسیہ زوجۃ فرعون و مریم بنت عمران و فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی الطعام۔ فرمایا کہ ان کامل خواتین میں سے ایک تو آسیہ زوجہ فرعون، ایک مریم بنت عمران اور ایک سیدہ عائشہ ہیں، اور سیدہ عائشہ کی فضیلت تمام خواتین پر ایسی ہے جیسے گوشت روٹی کی فضیلت دیگر تمام کھانوں پر ہے۔ تو اگرچہ یہ نبی نہیں بنی اور نہ ہی کوئی عورت نبی بنی ہے، لیکن یہ اس درجے کو پہنچ گئی کہ جہاں انسان مکمل ہو جاتا ہے اور کامل ہو جاتا ہے۔ ترجمہ ایک بات، فناداہا من تحتہا، پس پکارا اس کو اس نے نیچے سے، اللہ تحزنی، یہ کہ غم نہ کھاؤ، قد جعل ربک تحتک سریا، بلا شبہ تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا،
وہ گرائے گا تم پر تازہ کھجوریں پکی ہوئی. فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھاؤ اور پیو. وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی ایک کو دیکھے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اشارے سے کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو سیدہ مریم اسے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں. قالوا یا مریم، کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، یقیناً تو ایک بری چیز لے کر آئی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیا، اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی. فاشارت الیہ، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم، کہنے لگے ہم کس طرح بات کریں. من کان فی المہد صبیا، جو گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.